کوئٹہ کے جو واقعات ہیں ان کو لے کے اگر آپ اوور آل ان جنرل بات کریں تو یہ ہے بی ایس این. اوکے. یہ جو سیپریٹسٹ ہیں بلوچ سیپریٹسٹ نیشنل، یہ تمام اس میں شامل جن کے در پردہ انڈینز ہیں، انڈین نیٹ ورک. ایگزیکٹلی بھارتی نیٹ ورک ہے، اور یہ سارے کا سارا نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہا ہے. بالکل ایسے فنڈیڈ ہے، اور بھارت انڈیا میں بہت زیادہ فنڈنگ کر رہا ہے، ایون دو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی تعمیر اور بھی بہت زیادہ فنڈ کر رہا ہے. جی. اسی طرح سے اب آپ کوئی کبھی کہے گا بی ایل اے نے ذمہ داری قبول کر لی، کبھی بی ایل ایف نے ذمہ داری قبول کر لی، تو یہ ایک ہی جماعت کے بہت سے نام ہیں جس کو حکومتی سطح پہ لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز نے بی ایس این کا نام دیا ہے، بلوچ سیپریٹسٹ نیشنل. اب جو یہ ہے آپ کی جماعت الاحرار، جس نے چیرنگ کراس کی ذمہ داری قبول کی تھی. جماعت الاحرار جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت زبردست قسم کی فنڈنگ ہے اس کو بھارت کی جانب سے، بالکل سپورٹڈ ہے. آج کے جو حالات ہیں مزمی صاحب، وہ اگر آپ اوور آل جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں اور اگر آپ سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو امریکہ ہمارے سر پہ آگے بیٹھا ہوا ہے. پاکستان میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس نوعیت کے، اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. 13 جگہوں پہ حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں، اور اس وقت بھی نوشکی جو ہے وہ بلاک ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں ایک نئی جو چیز ہے وہ اس ٹیررسٹ جو اٹیک ہے، اور اب کی جو ٹیررسٹ، پہلے یہ تھا کہ جی جاہل ہے، ان پڑھ ہیں، ہیو ناٹس ہیں، غریب غربا لوگ ہیں، علم کی کمی ہے. اب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل، جیسے آپ نے ایک بہت پہلے ایک خاتون کا واقعہ سنا ہوگا جس نے کراچی میں بلاسٹ کیا تھا، وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی. اب ایک آصفہ نامی خاتون ہے جو اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں شامل ہے. تو اسے آپ مذہبی رنگ نہیں دے سکتے. اس میں ماڈرن لوگ بھی آ گئے، اس میں ماڈرن لوگ بھی ہیں جن کے پیچھے مقاصد، اور وہ جو اسلامسٹ ایک تھا نا آپ کے ذہن میں کہ جی یہ اسلام کو لے کے یا اس نوعیت کے معاملات ہیں، تو میں تو یہ ماننے کے لیے تیار یعنی نہیں اب صرف اسلامک شدت پسندی نہیں ہے، بلکہ اس میں موٹیوز اور بھی بہت سے ہیں. دیکھیں ٹیررسٹ ہمیشہ سے ٹیررزم ہوتا رہا ہے، خود کش حملے بھی ہوتے رہے. اول میں جو ہم نے پڑھا تھا، جب نہ تو بلاسٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے نہ ہی اور اس قسم کے میکینزم موجود تھے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زہر آلود خنجر کا استعمال ہوتا تھا، کہ ٹارگٹ کو آپ خنجر سے مارتے تھے اور پھر وہی خنجر خود کو بھی مار لیتے تھے، تو اسے خود کش حملہ کہا جاتا. اچھا، یعنی خود کش حملہ پہلے کسی اور طرح سے ہوتا تھا، خنجر پہ لگاتے تھے زہر، پہلے مارتے تھے اس کو جس کو مارنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مارتے، اور اس میں کیجولٹیز زیادہ نہیں ہوتی تھیں، یہ 1 to 1 ٹارگٹ ہوتا تھا. اچھا، اب جو یہ خود کش حملے ہوتے ہیں یا جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں ہدف یہ ہوتا ہے کہ میسز پہ یہ اٹیک ہونا چاہیے، تاکہ پریشر بڑے اسٹیٹ پہ، بڑی تعداد جو ہے اس پہ. اچھا، یہ اگر اب آپ نے یہ موضوع چھیڑ دیا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو واقعات کے ساتھ یہ سارا کچھ سمجھاؤں. ایک واقعہ ہے سر دہشت گردی کا لاہور ہائی کورٹ چوک میں، جہاں پر آپ خود موجود تھے. اس واقعے میں کیا ہوا تھا؟ کس طرح سے آپ نے خود کش حملہ آور کو دیکھا؟ آپ نے تعاقب کرنے کی کوشش بھی کی اور مشکوک بھی تھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیں سر، گزارش اس طرح سے ہے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ 2 طرح کے ٹیررسٹ ہیں، بالکل، ایک سیکٹیرین ہے، دوسرا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے. یہ جو ہائی کورٹ جی پی او چوک کا بلاسٹ ہے، یہ بھی اینٹی اسٹیٹ تھا، اینٹی مشرف ریلیز چل رہی تھی، وکلا کی، لیکن وکلا ٹارگٹ نہیں تھے، فورسز ٹارگٹ فورسز تھیں، اور پولیس فرسٹ لیئر آف. اسی طرح سے اگر آپ ایک چیرنگ کراس پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، کیپٹن احمد مبین اس میں شہید ہوئے تھے، ایس ایس پی لاہور شہید، گوندل صاحب شہید ہوئے تھے. وہ بھی براہ راست سیکورٹی ایجنسیز ٹارگٹ تھی، پبلک ٹارگٹ نہیں تھی.
حالانکہ ساتھ ہی وہ فارماسسٹ کا احتجاج چل رہا تھا. اگر میں اس میں ایک اور واقعے کا ذکر کر دوں، آلدو مسلم جماعت نہیں ہے لیکن ایک آئینی تحفظ تو دینا ہماری ذمہ داری آئینی ہے نا. تحفظ دینا. 2 اٹیک ایک ہی دن ہوئے تھے، ایک عبادت گاہ پہ ماڈل ٹاؤن لاہور اور گڑی شاؤ، غیر مسلم کی عبادت گاہ پہ. غیر مسلم کی عبادت گاہ پہ. ماڈل ٹاؤن میں سی بلاک میں ہوا تھا اور گڑی شاؤ میں ایک عبادت گاہ مین علامہ اقبال روڈ پہ ہوا. بالکل صحیح ہے. اچھا، اب یہ عجیب بات ہے کہ جتنے بھی یہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اس میں اگر آپ 15 والا لے لیں، اس میں اگر آپ FIA والا لے لیں، اس میں اگر آپ نیول ہیڈ کوارٹر والا لے لیں، اس میں اگر آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو مسجد والا بیک سائڈ پہ ایک CID کا یونٹ تھا اس اٹیک کو لے لیں، اور پھر اگر آپ یہ قادیانی والا جو ہے یہ لے لیں، غرض کے تقریباً جتنے بھی اٹیکس لاہور میں ہوئے اتفاق سے مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. ٹھیک ہے. اور ان میں سے متعدد ایسے ہیں کہ جن کی FIR جو ہے وہ میری ہی مشاورت سے لانچ ہوئی ہیں، جن میں سے ایک آپ نے ابھی خود فرمایا کہ وہ GPO چوک والا، GPO چوک والا ہے. ایٹ دیٹ انارکلی والا ایک میں SHO اولڈ انارکلی تھا، اور وہ بڑا سنسنی خیز واقعہ بھی ہے. سٹارٹ کرتے ہیں GPO چوک سے. سر پہلے مجھے یہ گزارش کر لینے دیجیے کہ خواتین جو اس میں شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں، تعلیم یافتہ لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، اور جو ایک ٹرمینالوجی خواتین کے لیے اپنائی جا رہی ہے کہ جی جہاد فی النکاح، اچھا، کہ جی یہ بھی جہاد ہے، آپ اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں شامل ہوں، اور جو ہمارے جہادی، یہ کیسا جہاد ہے سر؟ میری تو عقل سے بالا تھا. تو وہی نا مائنڈ میکنگ کرتے ہیں یہ اس طریقے سے ان کو ذہنی طور پہ تیار کر دیتے ہیں. یہ ایک الگ سے چیپٹر ہے ٹیررسٹ کی جو تیاری ہے، اسے ایک دفعہ جو ٹیررسٹ ہے، اچھا ٹیررسٹ بچے فروخت بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو پھر بیس ہی ان کی بنتی ہے شدت پسندی، اور پھر وہ ان کے سامنے جو شخص ہے وہ بتا رہا ہے ان کو وہ رائٹ لگتا ہے، باقی سب کافر ہیں. اور آپ یقین کیجئے ہم نے جو انویسٹیگیٹ کیے ہوئے ہیں، جو انٹروگیٹ کیے ہوئے ہیں، جنت کا نظارہ دکھا دیا جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی جماعت کے کسی بڑے مطلب کا جو بھی یہ تنظیمیں ہیں ان کے اپنے گھر والے کبھی اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں آئے؟ کبھی اپنا بیٹے کو خود کش بمبار بنا کے نہیں بھیجتا کوئی بھی. لوگوں کے معصوم بچوں کو، اور یہ بچے وہ ہیں لقمہ اجل بناتے ہیں جو ادھر ادھر سے خریدے جاتے ہیں. بہت سے نیٹ ورکس پکڑے گئے ہیں داتا دربار کے پاس، بہت سے ایسے کرائے پہ بچے لے کے بھیک مانگتے ہیں. جی ایگزیکٹلی، اور ذہن سازی کی جاتی ہے. اب دونوں طرح کے واقعات میرے وٹنس بھی ہیں اور میں نے انویسٹیگیٹ بھی کیے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ میں ان کا فرسٹ رسپونڈر بھی ہوں. جی